میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر علی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 22 نیوز۔ جی ناظرین، ہمارے درمیان پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار PS 106 سجاد علی سومو صاحب موجود ہیں۔ پہلے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، بھاری اکثریت سے جیتے ہیں تو ان سے ان کی جیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جب آپ کو رزلٹ کا جب اعلان ہوا تو آپ کو کیسا فیل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پہ۔ وہ ٹائم تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بیان نہیں کر سکتا ہوں، بس یہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تقریباً ہمارے پاس سارے رزلٹ آ چکے تھے، رات کے 3:30 تہجد کا ٹائم تھا، اللہ کا شکر ادا کیا، فجر کی نماز کا وقت اس کے بعد ہو گیا تھا۔ بہت خوشی تھی۔ ہمارے لیڈر ہمارے پاس موجود نہیں تھے، جیل میں تھے، نشان ہمارے پاس نہیں تھا۔ اوور آل پورے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے نشان چھین لیے تھے، کسی کو گاجر، کسی کو مولی دی تھی، کسی کو بینگن دیے تھے، کسی کو ریکٹ دی تھی، ہمیں ڈول دیا تھا۔ تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا الحمدللہ پبلک جو عوام نکلی ہے نا، عوام کے سمندر کو روک نہیں سکے۔ عوام نے ڈھونڈا ہے کہ پہلا ایسا الیکشن ہے کہ عوام جو ہے اپنے نمائندوں کو ڈھونڈ رہی تھی، ورنہ نمائندے عوام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو عوام نے جو ہے نا ڈھونڈ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا امیدواروں کو ووٹ ڈالے ہیں، اور میں عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی لیاری کا، کہ انہوں نے جو ہے ہمیں یہ عزت بخشی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اتنا کٹن حالات میں جو پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، تو اتنی کٹن حالات میں آپ نے کس طرح اپنی کمپین چلائی، اور اس میں پھر مختلف کوئی دھمکی آمیز کوئی آپ کو ایسی چیزیں جو موصول ہوئی گی، تو کس طرح آپ نے کمپین کی اور آپ نے ون کیا پھر؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے نا کبھی مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کے ہم میدان میں اترے تھے۔ پریشانیاں مجھے بہت ہوئیں، میں کبھی بھولوں گا نہیں۔ اسپیشلی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، ہمارے اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا ہمارا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بھی۔ اور بعض یہ سمجھ رہے تھے کہ آگے پیپلز پارٹی نے علاقے کے اندر جھنڈوں سے پورا علاقہ بھر دیا ہے، جماعت اسلامی نے جھنڈے لگا کے اپنا علاقہ بھر دیا تھا ہمارا سارا۔ تو نہ ہمیں جھنڈے لگانے کی اجازت تھی، نہ ہمیں فارم جو ہم نے پمفلیٹ وغیرہ جو بنایا ہے تو اس کو دینے کی اجازت تھی۔ اس کے باوجود بھی میں جو ہے لیاری کی گلی گھما ہوں، ایک محلے میں گیا ہوں، اور اس کے بعد ہماری لیڈیز کیمپیننگ بڑی اچھی چلی ہے، وہ بھی گھر گھر گئی ہیں، انہوں نے جو ہے نا ہمارے ہینڈ بل سب گھروں میں پہنچائے۔ اور سوشل میڈیا جو ہے نا آج کے دور میں بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس، تو سوشل میڈیا کا جو ہے میں نے بڑا اچھا استعمال کیا۔ فیس بک تھا، واٹس ایپ تھا، آپ کا ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، یہ ساری فیس بک سے جو ہے نا میں نے اپنی کیمپیننگ چلائی، ہمارے لوگوں نے کیمپیننگ چلائی۔ ہمارے لوگوں کو الیکشن کے دن بھی جو ہے نا بڑی تھریٹ تھی، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے، یہ دنیا کا پہلا ہمارا الیکشن ہے پاکستان کا، بلکہ پوری دنیا کا، کہ جہاں پر جو ہے وہ کمیونیکیشن کا زور، ساری کمیونیکیشن کے رابطے بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ بند تھا، فونز بند کر دیے گئے، سگنل جام ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی ووٹر نکلے، لیکن یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے ضرور کہوں گا کہ لوگوں نے ڈر کے مارے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب تو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، جوک در جوک مبارکباد بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک وقت نکل گیا اور بات جو ہے وہ رہ جاتی۔ آپ نے ون کی؟ سر میں نے الحمدللہ 20,688 ووٹ میں نے لیے، اور سیکنڈ نمبر پہ پیپلز پارٹی کے جو تھے انہوں نے لیے 16,700 سم تھنگ یا 800 سم تھنگ، اور تیسرے نمبر پہ جماعت اسلامی انہوں نے جو ہے وہ لیے وہ 14,000 سم تھنگ۔ مطلب میں نے جو نا ایک کو 4,000 کے لیڈ سے اور دوسرے کو 5,000 کے لیڈ سے الحمدللہ ہرایا ہے۔ میری زندگی کا پہلا الیکشن، اور وہ بڑے بڑے برج جو تھے میرے سامنے ان کو کلٹی کیا الحمدللہ۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ لیاری کی عوام نے سارا کریڈٹ جاتا ہے عوام کو، ہے نا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے MPA بن کے بیٹھا ہوں تو یہ میرے لیاری کی عوام جو ہے اسپیشلی اس کی مہربانی ہے، اس کے بعد خان صاحب کی، اللہ کی تو مہربانی سب سے پہلے، اس کا احسان ہے۔ ہم کروڑوں احسان ان کے مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا احسان نہیں چکا سکتے۔ عمران خان صاحب کا اس کے بعد لیاری کا جو ہے نا ہم پہ احسان ہے، لیکن انشاءاللہ یہ انہوں نے جو مجھ پہ مہربانی کی ہے وہ آپ کے چینل کے توسط سے میں ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ علاقے میں کام کریں گے، اور یہ احسان تو ہم نہیں اتار سکتے زندگی پر، لیکن ہم کام کر کے اس کا تھوڑا بہت افادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ کا حلقہ جو ہے وہ کن کن علاقوں پر مشتمل ہے؟ دیکھیے ہمارا جو حلقہ ہے نا، یہ آپ نے ندی دیکھی ہے، لیاری ندی، لیاری ایکسپریس سے جہاں اترتا ہے، جو شروع ہوتا ہے، تو جہاں شروع ہوتا ہے وہ مچھر کالونی کی سائڈ ہے، وہ تو کیمانی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے ہمارا۔ اس کے سامنے کلری ہو گیا، غوثیہ روڈ ہو گیا، الفلا روڈ ہو گیا، جمعہ بروج روڈ ہو گیا، ہنگور آباد ہو گیا، کھڈا مارکیٹ ہو گیا، نیازی چوک ہو گیا، آپ کا موسیٰ لین ہو گیا، آپ کا یہ پیپلز اسٹیڈیم لیاقت کالونی والا روڈ ہو گیا سارا، کانسٹیٹوئنسی میں بہار کالونی پورا ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا علاقہ جو ہے ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں مشتمل تھا اس کا، اور 2,27,000 جو ہے ان کے ووٹر تھے ہمارے پاس، جس میں سے ٹرن آؤٹ میرے خیال سے شاید مجھے لگ رہا ہے 40-45% میرے خیال سے پڑا تھا، کیونکہ 73,000 جو ہیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہاں پر۔ تو بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ وہاں پر لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور بہت اچھا علاقہ ہے۔ علاقے کے اندر تھوڑے سے مسائل ہیں، اور انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، اور کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا جو آپ کا حلقہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا گڑھ یعنی مانا جاتا ہے، تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ کھڑے ہوئیں گے اور آپ ون کریں گے، ایسا کوئی آپ کے ذہن میں تھا؟
دیکھیں مجھے جو لوگوں سے رسپانس مل رہا تھا نا، ایون پیپلز پارٹی کے خود کے جو لوگ تھے ان سے بھی رسپانس ملا تھا، وہ بھی اپنی پارٹی سے کافی وہاں پر بس ایک تو آپ جو ہے نا کسی آپ آدمی کو ہرا سکتے ہو، اس کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے. انہوں نے میرے حوصلے کو شکست نہیں دی. میرے اندر بہت حوصلہ تھا اس ٹائم پہ، مجھے ہی بالکل پتا تھا پیپلز پارٹی کا علاقہ، حالانکہ میری کانسٹیٹوئنسی تو 108 ہے. میں یہاں پر میری بزنس ہے میرا، میں کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. ہماری سمرو کمیونٹی جو اس کا مرکزی حال بھی ہمارے سمرو جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اسی علاقے میں بنا ہوا ہے. تو میں نے ہمیشہ یہیں کی ورکنگ کی تھی، لیکن بس پارٹی کی طرف سے پھر مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جو ہے اگر 106 سے لڑیں تو وہاں پر ہمیں کسی مضبوط کچھی کی ضرورت ہے. ظاہر میں خود کچھی سنوں، تو پھر میں نے ناؤ دیکھا رہتا ہوں، میں نے اللہ کا نام لے کے میدان میں اتر گیا. تو مجھے ہی پتا تھا پیپلز پارٹی کا ایریا ہے، جماعت اسلامی کا بھی سابق ایم پی وہاں سے تھا. لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ سچی لگن سے اتریں، اور کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کے عمل کے دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے. تو ہماری نیتیں صاف تھی، اللہ پاک نے جو نا وہ نیتوں میں ہمیں اس میں ہماری نیتوں میں برکتیں ڈالی. اور اسپیشلی میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا درود شریف کی اس میں اندر برکت نے جو نا بہت زیادہ برکت ڈالی، اس کے اندر کام آسان کیا. کہ کسی بھی جگہ پہ میں وہاں گیا ہوں، چاہے کارنر میٹنگ ہو، جلسے ہوں، کسی سے علاقے میں بات بھی کرنی تو درود شریف سے ہم نے شروعات کی. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے درود شریف پڑھ کے ہم ہار گئے. آپ ماشاء اللہ جیتے ہیں، تو آپ اپنی حلقے کی عوام کے لیے اسپیشلی کیا میسیج ڈیلیور کرنا چاہیں گے؟ میرا یہی میسیج آپ کے چینل کے شروع بھی دوں گا کہ میں سب سے پہلے تو 106 جو لیاری پی ایس 106 ہے اس کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کا حق ادا کیا ہے اور ہم پہ بھروسہ کیا. اور میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ الیکشن والے دن 8 گھنٹے ہمیں دیں. انشاءاللہ اگلے 5 سال جب تک حکومت رہے گی، اس کے بعد بھی جب تک زندگی رہے گی، تو آپ کے علاقے کے اندر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. اور کام کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. ناممکن تب بنتی ہے جب آپ کا خود کا وچار نہ ہو کام کرنے کا. جب آپ نے ٹھان لیے، جب آپ میدان میں اتر گئے، سمندر میں کود گئے، تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ یار سمندر اتنا تھا میں کود تو گیا، گہرا کیوں ہے؟ بھائی سمندر کی گہرائی کے حساب لگا کہ آپ کو کودنا تھا، تو ہم کود گئے انشاءاللہ، اور اس کی گہرائی کے اندر جا کے کام کریں گے. لیاری کی عوام کو یہی پیغام ہے، کسی کی باتوں میں نہ ہے. میں کسی پارٹی میں نہیں گیا ہوں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا اور ہوں اور رہوں گا. اور سجاد سمرو جو ہے جس کے اوپر آپ نے بھروسہ کر کے ووٹ ڈالا ہے، آپ کے ووٹ کی حفاظت کروں گا، آپ کے ووٹ کو ضائع نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ ہمارا ایم این اے بھی بہت جلد یاسر بلوچ، اس کا بھی رزلٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ بھی جو ہے نا اسی علاقے سے جو ہے آلریڈی تو آپ کا ایم این اے بنا ہوا ہے، لیکن ووٹوں کے اندر اور ہیر پھیر جو کی گئی آپ کے سامنے، تو وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر انشاءاللہ میرے خیال سے کل یا ڈے آفٹر ٹمارو اس کی ہیئرنگ وہاں سے تو سرخرو لوٹے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھے سجاد علی سومو صاحب، جو کہ اپنے حلقے کے حوالے سے اپنے ون جو انہوں نے سیٹ کی اس حوالے سے سٹی 22 نیوز کو اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. غضنفر علی کے ساتھ سی 22 نیوز کراچی.